جے آئی ٹی اور عمران خان نے ملی بھگت کر کے سارے کیس کا رخ جو ہے وہی چینج کر دیا. میں آپ کی توجہ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کے اوپر دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کی. یہ بات ہم نے عدالت کے اندر بھی اس بات کی نشاندہی کی. جب ہم نے عدالت سے یہ پہلے دن کا ریمانڈ تھا, پہلی دفعہ ہم پیش ہوئے, تو ہم نے عدالت سے گزارش یہ کی کہ اس ملزم کی حد تک فورنزک رپورٹ آ گئی ہے جس میں اس کا کوئی کردار ثابت نہیں ہو رہا, نہ اس کے پاس جو موجود اسلحہ ہے اس سے کسی قسم کی کوئی چیز میچ ہو رہی ہے, تو لہذا اب اس کا ریمانڈ دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. قانون کے خلاف پہلے بھی جے آئی ٹی 47 دن کا ریمانڈ لے چکی ہے, اور 47 دن کے ریمانڈ کے اندر وہ اس ملزم سے تشدد کر کے اور اس کی والدہ کو اس کے سامنے بٹھا کر سردی میں تشدد کروا کے اس سے اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے. اپنی مرضی کے نام اس سے کہلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم ان بندوں کے نام لو ورنہ تمہاری ماں کو یہ کر دیں گے اور تمہارے بھائی کو یہ کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود عدالت نے اس کا جو 9 جنوری تک جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. وہاں پر جب ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تو یہ بات سامنے آئی کہ جو اعجاز چودھری صاحب کی ٹویٹ تھی اور عدالت کی طرف سے اور جے آئی ٹی کی طرف سے بھی, وہاں پر غلام محمود ڈوگر صاحب موجود تھے, ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ اعجاز چودھری صاحب کو ایک دن پہلے کیسے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے احمد چٹھا صاحب کو فون کر کے بتا دیا کہ جی ایگزیکٹ اسی جگہ کے اوپر جا کر وقوع ہوگا, عمران خان کے حملے کے اوپر فائرنگ ہوگی. اور آج کے دن تک اعجاز چودھری صاحب سے بیان نہیں ان کا ریکارڈ کیا گیا, ان سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے یہ اتنی بڑی واقعہ ہونے جا رہا تھا, آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے ہو رہا تھا. آپ پی ٹی آئی کی ان کا ایک نیریٹو کا سٹائل دیکھیں, جو کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے یا کرنے کی ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کا یہ ڈنڈورا خود ہی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکے. اسی کیس میں بھی ایسے ہی ہوا. آپ اعجاز چودھری صاحب کی ٹویٹ کو ملا کر پڑھ لیں, جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھ لیں, فورنزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کو دیکھ لیں, ان ساری چیزوں کو آپ ملا کر دیکھیں تو جے آئی ٹی کی ساری کارروائی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سارے کا سارا وقوع جو ہے وہ پلانٹڈ قسم کا وقوع تھا اور یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ کریٹ کیا گیا تھا. ایک اور اہم بات آپ دیکھیں, کل پی ٹی آئی کے وزراء نے پریس کانفرنس کی, عمر سرفراز چیمہ صاحب نے اور فواد چوہدری صاحب نے, انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹ میں فلاں بات سامنے آ گئی ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹ میں 2-3 شوٹر سامنے آ گئے ہیں, یہ انہوں نے لکھ دیا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے وزراء نے خود سے ہی اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی جس کا سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی وہ رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی, فواد چوہدری صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی, وہ ابھی عدالت میں تو سبمٹ نہیں ہوئی لیکن وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے. یہ صرف ایک ہی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کیس کے تمام ریمانڈ پیپر جو ہیں وہ دیکھے اور ان کو پیروز کیا, جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جے آئی ٹی ساری کی ساری اپنی فائنڈنگز جو ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وکلا کی مشاورت سے تیار کر رہی ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے یہ وقوع جینون ہے, یہ واقع ہی ایسا ہے, تو آج بھی ان کے پاس عدالت نے ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں. یہ کیوں اپنی ایف آئی آر درج کروانے سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو جسٹس آف پیس نے حکم دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے, آپ جا کے اپنا جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا دیں. یہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اپنا کراس ورژن جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں جا رہے. یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا وقوع ان کا اپنا کریٹڈ تھا, ان کا اپنا پلانٹر تھا, تاکہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو جو ہے وہ دوام بخشا جا سکے, ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے. یہ ڈرامہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. اب دوسری بات, کل پی ٹی آئی کے وزراء نے اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے, عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے عمران خان صاحب کے زخموں کا حوالہ دیا. آپ عمران خان صاحب کو تصور کریں کہ واپس اس کو کنٹینر پر کھڑا کریں اور وہاں سے مبینہ ملزم کی ڈائمنشن لے لیں اور گارڈ کے, آپ ان کے گارڈ کی بھی ڈائمنشن لے لیں. عمران خان صاحب کے اوپر اگر ان کو کوئی, ہم تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے, وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں اور یہ ماہر ہے ہر طرح کی 2 نمبری کرنے کے. تحریک انصاف سے بڑا پاکستان کے اندر 2 نمبری کرنے والا ماہر کوئی نہیں ہے. ورنہ آپ یہ بات کسی بھی ذی شعور بندے کو ثابت کریں نا کہ ایک بندہ یوں فرنٹ میں کھڑا ہوا ہے اس طرف کو اور اس کی پنڈلیوں کے اوپر پچھلی سائڈ کے اوپر زخم کیسے آ رہے ہیں, وہ گولیوں کے شرے اس کو کیسے لگ رہے ہیں, وہ لگے ہی نہیں ہیں, وہ ہوا ہی نہیں ہے.
اور چلے فرض کر لیں کہ اگر کوئی کنٹینر کا سریا یا راڈ کراس کر کے گزرا ہے تو اس کنٹینر کے اوپر بھی تو کوئی نشان ہونا چاہیے, وہ کوئی نشان نہیں ہے. تو پھر یہ عمران خان صاحب کو ہوا میں سے آ کے گولیاں تو نہیں لگ گئیں. ان کا خود ہی یہ بیان ہے کہ وہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں 4-5 گولیاں ان کے کپڑوں میں سے گزر کے چلی گئیں. یہ کیسی ان کی پسندیدہ گولیاں تھیں جو ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں میں سے تو گزر رہی تھی, لیکن انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کے جسم کو ٹچ نہیں کیا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 8 گولیاں لگی ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں 7 گولیاں لگی ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں 4 گولیاں لگی ہیں. یہ ساری کنفیوژن کریٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ پبلک کی توجہ اس طرف نہ جا سکے کہ یہ ڈرامہ انہوں نے سارا کے سارا خود کریٹ کروایا ہے. ایک اہم بات, معظم گوندل کے قتل کا جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے. اس لیے ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے, اس کی فیملی کی طرف سے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقوعے کی کوئی FIR کروا سکتا ہے یا عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے, کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہیں. اور ہم اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ JIT نے جس طریقے سے ٹائیگر فورس کا کردار ادا کر کے اس مقدمے کی تفتیش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. فورنزک رپورٹ کو جس طریقے سے انہوں نے ریلیز ہونے کے بعد متنازع کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. کل سے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ فورنزک رپورٹ نے ان کا سارا پول کھول دیا ہے کہ ملزم نوید جو ہے اس کو کسی قسم کا اس کی طرف کسی قسم کی لائبلٹی شفٹ نہیں ہو رہی, تو اب یہ اس کو تخیلاتی کہانیوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور بات, JIT کی بدنیتی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ملزم نوید جو ہے وہ 3 نومبر کو پکڑا گیا. انہوں نے تسلیم کر لیا, اپنے PTI کے کارکن نے جس نے اس کو پکڑا تھا اس کو اگلے دن بلا کر سند دی گئی, اس سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. لیکن 29/11 کو جا کر JIT کے ممبران جو ہیں وہ اس کے اوپر ناجائز اسلحے کی FIR دے رہے ہیں. JIT کے سینئر پولیس آفیسرز کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اتنی بھونڈی قسم کی FIR دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا, الٹا نقصان ہی ہوگا. جب بھی یہ ویڈیو ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئے گی تو یہ بات ایکسپوز ہوگی کہ آپ نے 1 مہینے کے بعد جو بندہ آپ نے موقع سے گرفتار کیا, موقع سے آپ نے اس کی ایویڈنس ساری کلیکٹ کی, موقع سے اس کی ویڈیو بیان ریلیز ہوئے, آپ نے اس کی FIR جو ہے وہ 30 دن جو ہے وہ کیوں لیٹ دی. بس آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھیں. سر کوئی عدالت یا PTI جو خود ساختہ متاثرہ فریق ہے اس کی, وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ اس کا وہ ویڈیو کنفیشن اور اس سے بھی پہلے والی ویڈیو جس میں PTI کا کارکن اس کو گرفتار کر رہا ہے, یہ اس ویڈیو کو تسلیم کر لے, ہم ان کے ساتھ ہیں PTI والوں کے. لیکن آپ معظم کا قتل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اعجاز چودھری کی ٹویٹ جو ہے وہ ملزم نوید کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اس کے گارڈز کی وجہ سے جو وہاں پہ قتل ہوئے وہ نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے. آپ اس کے جس نے جتنا جرم کیا ہے وہ کوئی بھی ہے, میں ہوں, آپ ہے, کوئی بھی ہے, اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے. آپ اس کے اوپر قتل ڈال رہے ہیں. اور جب آپ فورنزک رپورٹ نے PTI کا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب کر دیا. آپ کل کے لگے ہوئے ہیں یہ شہید رحمت علی خان صاحب کی سٹوریاں کروانے کے لیے, وہاں پہ جی تیسرا شوٹر موجود تھا, دوسرا شوٹر موجود تھا. اور بھائی وہ دوسرا شوٹر تیسرا شوٹر آپ نے دیکھا ہے, آپ کے علاوہ پاکستان کے کسی بندے نے نہیں دیکھا, کیونکہ وہ ہے نہیں ہے. اب ان کے پاس اس بات کا چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے بھاگ سکیں, فرار اختیار کر سکیں. آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ جو فائر ہوا ہے جس سے موظف جاں بحق ہوا ہے وہ کنٹینر سے ہوا ہے؟ کیونکہ PTI کے جو لوگ ہیں فواد چودھری نے بھی کل کہا ہے, فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ 3 شوٹر جو ہے ان کی تصدیق ہو گئی ہے, یہ JIT میں رپورٹ بھی ہو گئی ہے, جمع ہو جائے گی عدالت. شیخ صاحب PTI والے جو ہے نا پاکستان کے اندر یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان نے اگر کسی کو گمراہ کرنا ہو تو اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, PTI والوں نے کسی کو گمراہ کرنا ہو تو وہ فوراً کر دیتے ہیں گمراہ. آپ بتائیں کہ جب وہ اسلحہ جس گارڈ سے وہ اسلحہ جو ہے وہ معظم قتل ہوا ہے, وہ اسلحہ جب آپ نے فورنزک کے لیے دیا ہی نہیں ہے تو وہ میچ کیسے کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں
کہ جی پی ٹی آئی عمران خان کے گارڈز کا اسلحہ جو ہے وہ میچ نہیں ہوا. آپ نے وہ اسلحہ دیا ہی نہیں ہے. جب وہ دیا نہیں ہے تو وہ میچ نہیں ہوا. دیا آپ نے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ آپ کے اشاروں کے اوپر ناچ رہی ہے, آپ کے کہنے کے اوپر ضمنیاں لکھ رہی ہے, آپ کے کہنے کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے, آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کو کہاں پر لے کے جائیں گے جو عمران خان کے کنٹینر سے ایک فائر ہو رہا ہے؟ ساری دنیا وہ ویڈیو جانتی ہے. جے آئی ٹی نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ دانستہ نہیں بنایا. اس کے علاوہ جے آئی ٹی نے وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز کلیکٹ کی ہیں, وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ کیوں نہیں ریکارڈ کا حصہ بنا رہی؟ جے آئی ٹی اس جگہ پر بیٹھے ہوئے کہتی ہے کہ یہ والی ایویڈنس تو میں لوں گی, یہ والی ایویڈنس میں نہیں لوں گی. کیوں نہیں لے گی؟ جے آئی ٹی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ سلیکٹیو ایویڈنس کلیکٹ کرے, وہ ساری ایویڈنس کلیکٹ کر کے عدالت میں پیش کر دے. عدالت ملزم کو چاہے سزا دے دے, چاہے عدالت ملزم کو بری کر دے. وہ بالکل بوگس ہے, بالکل بے بنیاد ہے, بالکل جعلی ہے. جناح ہسپتال کی ٹیم کی میڈیکل رپورٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا میڈیکل وہاں کے کسی سرکاری ہسپتال سے ہونا چاہیے تھا. اور محترم سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے کھڑے ہونے کی ڈائمینشن یہ ہے تو ان کے پیچھے سے گولیاں کیسے لگ سکتی ہیں, اور وہ بھی ان کی ٹانگوں کے اوپر. اور اگر ان کی ٹانگوں کے اوپر کوئی شرے لگے ہیں, کوئی گولیاں لگی ہیں, تو وہ کنٹینر کے راڈز کو کراس کر کے ٹچ کر کے ویسے ہی جا کر لگی ہوں گی نا, تو کنٹینر کے اوپر نشان کوئی نہیں ہے. اور جس طرح کے زخم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دکھائے جا رہے ہیں, ویسے زخم آپ یہاں پر کسی بھی ماسٹر کے پاس چلے جائیں جو آرتھو کے کام کرنے والے ہیں, وہ آپ کو بغیر درد کے اس طرح کے 13 زخم بنا دیں گے. میں نے گزارش یہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی ایک ایسی مخلوق ہے جس سے شیطان حسد کرتا ہے, کیونکہ شیطان کو کم ٹائم لگتا ہے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے. ان کی پریس کانفرنس کے بعد بندہ فوری گمراہ ہو جاتا ہے, اور اس کیس میں یہ صرف گمراہی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. یہ قانون کے مطابق اپنے کیس کیوں نہیں چلانا چاہتے؟ چلائیں قانون کے مطابق یہ کیس, یہ استغاثہ دائر کر دیں. چلے فرض کر لیں یہ کہتے ہیں ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی, یہ جائیں جا کے استغاثہ دائر کر دیں ان لوگوں کے خلاف جن کو یہ ملزم سمجھتے ہیں. شہادت لے کے آئیں, ایویڈنس لے کے آئیں, سزا کروا لیں. میں نے گزارش کی, میں کریکٹ کر دیتا ہوں, میں غلط بول گیا ہوں. ایک نشان ہے تو عمران خان صاحب کو 8 گولیاں کدھر سے لگ گئی ہیں, وہ شرح کدھر سے آگے لگ گیا, ساری دنیا جانتی ہے, ہر ایک نے دیکھا ہوا ہے. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے کیس فائل کا حصہ بنائی ہیں, وہ عدالت میں پروڈیوس کریں گے ایویڈنس کے اندر, کہ وہاں کے اوپر جو کنٹینر کے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر جو وہ راڈز بنے ہوتے ہیں یا وہ جنگلہ بنا ہوا ہے, اس کو ایک خراش تک نہیں آئی, اور انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کی جو وہ کپڑوں کے اندر سے 5 گولیاں گزار دیں. ایسا کوئی بیان جو پولیس کسٹڈی میں لیا جائے ملزم سے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ یہ اعترافی بیان ہے, اور اگر آپ سب اس ویڈیو کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کا بیان موجود ہے, تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو اس کو گرفتاری کرنے والی ویڈیو ہے, پھر آپ اس کو بھی تو تسلیم کریں نا. وہ بندہ وہاں سے گرفتار ہو گیا, اس سے آپ نے اسلحہ برآمد کر لیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا اس کی وجہ سے, آپ نے اس کے اوپر قتل ڈال دیا. ایک سیکنڈ میں گزارش یہ کر رہا ہوں, ہم تو اس جے آئی ٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم اسے اس موجودہ جے آئی ٹی کو جے آئی ٹی کہنا بنیادی طور پہ اوپر قانون میں دی گئی جے آئی ٹی کی توہین ہے. آپ نے ایماندار اور پڑھے لکھے قابل پولیس آفیسر جو ہے انہوں نے کسی وقوعے کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اور آپ نے اس جے آئی ٹی نے ساری تفتیش میرٹ پہ کرنے کی بجائے اور جو بیانات پولیس آفیسر نے پولیس اہلکاروں نے 3 نومبر کو اور اس کے بعد اپنے ریکارڈ کروائے اس کو آپ نظر انداز کر کے آپ زمان پارک جا کے چلے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ اس کی ڈیولپمنٹ بتانا لگ پڑتے ہیں اور وہاں سے پوچھ کے آپ جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں. پاکستان کا کوئی تفتیشی بتا دے جو کیس کی فائل اٹھا کر متاثرہ فریق کے گھر جاتا ہوں اور وہ متاثرہ فریق جو نہ استغاثہ دائر کرنا چاہ رہا ہے نہ اپنی ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہا ہے, عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں آگے جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مجھے کہیں میں ان کی ایف آئی آر درج کروا دیتا ہوں, آئیں میرے ساتھ. آپ کے حوالے سے سوال ہے کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی کا کہا کہ جو چیز کا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے وہ پہلے ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں جی آپ کے حوالے سے آپ ماضی میں ہماری برادری سے رہے ہیں, آپ ایک متنازع چینل جسے کہا جاتا ہے ہماری انڈسٹری میں اس کا حصہ رہے, اس نے لبیک کے حوالے سے بڑی پروموشن کی, آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, پھر آپ نے یہ ادارہ چھوڑ دیا, پھر آپ کے ٹویٹس ہیں اس سلسلے میں جو آپ کے ساتھ ایلیگیشن تھوڑا سا اس تناظر میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بطور وکیل بطور صحافی مذہبی جنونیت کو جو ہے ہوا دینے جا رہے ہیں. یہ مذہبی تنازع ہے جس کی بنیاد پر عمران خان پر حملہ ہوا ہے اور آپ اس کا حصہ ہے. اس حوالے سے تھوڑا کلیریفائی کر دیں تاکہ چیزیں براڈر پرسپیکٹو میں آ جائیں اور وہ آپ کے ٹویٹس کو لے کر بھی اس سلسلے میں ہماری اطلاعات کے مطابق اب آپ پر بھی کوئی اس طرح کا ایلیگیشن لگانے جا رہے ہیں کہ یہ وکیل صاحب جو ہے وہ مذہبی جنونیت کا حوالہ ہے. میں پہلی گزارش یہ کر دوں کہ میں صحافت بالکل مکمل طور کے اوپر چھوڑ چکا ہوں اور صرف وکالت کرتا ہوں. دوسری بات کہ مذہبی جنونیت کا ایلیگیشن یہ 100 بسم اللہ جب مرضی لگائیں. پاکستان کے اندر سب سے بہترین کام جو ہے جب کوئی بھی فریق خود ڈیفینسو ہو جاتا ہے, خود پکڑا جاتا ہے, تو وہ اس کے پاس جب کوئی اور چیز نہیں بچتی تو وہ اپنے مخالف کے اوپر جو ہے وہ الزامات عائد کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کسی بھی طرح کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے جا سکتے ہیں. جیسے کل فواد چوہدری صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں مجھے جو ہے وہ نون لیگ کا نون ورکر بنا دیا, اور یہی فواد چوہدری صاحب جو ہیں 2021 میں جب میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تحریک لبیک کی کوریج کر رہا تھا تب انہوں نے مجھے تحریک لبیک کا ورکر بنایا تھا. آج جب میں نے ان کو ٹف ٹائم دیا, عدالت کے اندر جا کر ان کی 2 نمبری پکڑی, عدالت کے اندر جا کے جب ان کی جے آئی ٹی کو ٹف ٹائم دیا, ان کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کیے, جب میں نے کہا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو گرفتار کیا جائے وہ اس قتل میں ملوث ہیں اس حملے میں, تو اب یہ الٹا, اب اس کا جواب تو ہے کوئی نہیں. اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کو یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کا جواب تو دینا ہے نا. اپنے آپ کے پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے, اس نے کہا کہ آپ کو ایک دن پہلے پتا چلا ہے, تو بتائیں اس کو گرفتار کریں گے. بھائی تمہیں ایک دن پہلے کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے؟ اور جب عمران خان تمہیں ایک دن پہلے پتا چل گیا تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی حفاظتی اقدامات کیوں نہ کیے؟ پولیس جو ہے اسی دن, اس سے اگلے دن جیو ٹی وی کے اوپر اس وقت کے متعلقہ ڈی پی او جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ ان کی ریکارڈ کے اوپر حصہ ہے جو ہماری ایویڈنس کا حصہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ سیکورٹی ارینجمنٹ کریں, انہوں نے نہیں کیے. وہ اس وجہ سے نہیں کیے کیونکہ یہ سارا سانحہ وزیر آباد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا ڈیزائن کردہ تھا, اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ وقوع جینون ہوتا اور اس میں کسی قسم کا کوئی چیز ہوتی تو آج کے دن تک میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا کہ کسی بندے نے کوئی جینون وقوع کیا ہوا ہے تو وہ ابتدائی سٹیج کے اوپر بچ جائے. وہ اس کے بچنے کی مہلت ایپلٹ فورمز کے اوپر آتی ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل خامی رہ گئی ہو, لیکن اس کو سزا ضرور ملتی ہے اپنے حصے کی. تو اس وقوع میں چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے, ڈنڈورا پیٹی جا رہے ہیں, وہ جتنا مرضی یہ پیٹ رہے ہیں. ایک سیکنڈ عدنان بھائی, ایک سیکنڈ. جب کوئی پکڑا جاتا ہے سوال کا جواب دیتے ہو تو آپ نے کہا کہ وہ سارا مذہبی جنونیت کی طرف لے جاتا ہے, تو کیا آپ کے موکل نے بھی پکڑے جانے کے بعد یہ اس طرف لے گیا کہ یہ مذہبی حوالے سے؟ میرا موکل جب پکڑا گیا ہے, اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اس کی اعترافی ویڈیو کو نہیں مانتے, ہم اس کی فلاں والی ویڈیو کو مانتے ہیں, تو پھر اس کو گرفتار کرنے والے کی ویڈیو بھی مانیں. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکن کی گرفتاری والی ویڈیو ہے, اگر پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی پھر آگے چلیں گے, ورنہ اس کے بیانات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس
पूरे वाक़े का बेनिफिशरी कौन है, सवाल ये पूछा जाना चाहिए। इस पूरे वाक़े का बेनिफिशरी इमरान खान है। पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरे मीडिया ने इस बात को कवर किया कि उनका लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गया था, बंदे उनके लिए नहीं निकल रहे थे क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके थे। तो उनको दोबारा से उठाने के लिए ये उनके प्लान का हिस्सा था और ये इसलिए उन्होंने अपना हमला करवाया। और तब से लेके 3 नवंबर से लेके आज के दिन तक ये बड़े बेहतरीन तरीके से वो जाली जख्म ले आते हैं इमरान खान के और उसकी मार्केटिंग करने लग पड़ते हैं। थैंक यू सर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।